فردوس بیگم کی ذاتی اور فنی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ہمیں ان کی شخصی محرومیوں اور فنی نشیب و فراز واضح طور پر دکھائی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ لاہور کے ایک معروف شاہی بازار، جس کو عرف عام میں ہیرا منڈی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سن 1947 کو پیدا ہوئے اور پھر 16 دسمبر سن 2020 کو وہ اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ انہوں نے لاہور کے شاہی محلہ میں آنکھ کھولی تو ان کا نام پروین رکھا گیا، لیکن ان کا ایک اور نام کوثر بھی بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیشے کے لحاظ سے کلاسیکی رقص کی تربیت حاصل کی۔ فطری طور پر فلم اور موسیقی کا ذوق بھی ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ پاکستانی فلمی صنعت کے فلم سازوں کی اکثریت اس شاہی بازار کا رخ کرتی تھی تاکہ یہاں اپنی فلموں کے لیے ایسی خواتین دستیاب ہو سکیں جنہیں فلم کے رموز سے آگاہی ہو اور وہ رقص اور اداکاری میں کسی طرح کی جھجک کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ان کی تربیت انہی خطوط پر کی جاتی تھی۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک پاکستانی فلم ساز بابا قلندر نے ان کو دریافت کیا۔ فردوس بیگم کی پہلی کاوش پنجابی فلم محلے دار تھی، جس میں انہوں نے فن اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس فلم کے کچھ گیت بھی ان پر فلم بند ہوئے، مگر یہ فلم نامعلوم وجوہات کی بنا پر مکمل نہ ہو سکی، اسی لیے اس کی نمائش بھی ممکن نہ ہوئی۔ لیکن تکنیکی اعتبار سے فلم سٹار فردوس کی پہلی فلم ہے جس کے ذریعے فلمی دنیا میں داخل ہوئی، اور غالب گمان ہے یہ 60 کی دہائی کا ابتدائی زمانہ ہے، جیسا کہ ان کے دیے گئے ایک انٹرویو سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی فلم میں خانہ سے پہلے بھی کئی ایک فلموں میں کام کیا تھا۔ اسی طرح پھر ایک اور فلم ساز کیو ایم زمان اور منشی دل کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے اپنی فلم گل بقولی میں انہیں ایک مختصر کردار دیا، مگر یہ فلم ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اس فلم کی نمائش 27 اکتوبر سن 1961 کو کی گئی۔ یہ ان کی وہ پہلی فلم تھی جو نمائش پذیر ہوئی۔ فردوس بیگم اپنے کریئر کے ابتدائی دور میں مشکلات کا شکار ہوئی، لیکن فلم ملنگی سے ان کے اندر معاشرے سے انتقام کا طوفان اٹھا۔ جذبات کے تمام بند ٹوٹ گئے۔ فلم بین ان کی اداکاری کی روح میں ایسا بہہ گئے کہ کسی نے ان کا چہرہ دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبائیں تو کوئی ان کے ادا کیے ہوئے مکالموں کی ادائی میں مجسم ہوا۔ فلم ہیر رانجھا میں فردوس نے ہیر وارث شاہ کی ہیر کا روپ دھار لیا۔ ہر نسل کے رانجھے اپنی ہیر کا عکس ان کے سراپے میں دیکھتے تھے۔ فلم انسانیت کی اس اداکارہ کا دل پگھلا تو اس نے زمانے کو معاف کر دیا۔ مداحوں کے لیے اپنے فن کی ہو کر رہ گئی۔ محبت کی، جدائی برداشت کی، دھوکے سہے، کوئی محبوب بن کر آیا، کسی نے رانجھا ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے شادی کی اور کسی نے زندہ دلگو۔ ایک عورت نے مرد کے کتنے روپ سہے۔ فردوس بیگم کی زندگی درد کی ایک داستان ہے جس کو نہ کبھی فلمایا گیا، نہ اسے کسی تخلیق کار نے لکھا۔ اس کے کرداروں میں رنگ بھرنے والا مصور ابھی تک دستیاب نہیں ہوا۔ فردوس بیگم کا اصل نام پروین ہے۔ قیام پاکستان سے محض 10 روز قبل جنم لینے والی فردوس نے اپنے ابتدائی کریئر میں فلم فانوس سے کلاسیکل ڈانس کے ذریعے شروعات کی۔ فانوس فلم ساز و ہدایت کار نقشب نے بنائی تھی، کہانی اے عباس نے لکھی تھی اور موسیقی سیف چغتائی نے دی تھی۔ اس میں 2 نئے افراد، اداکارہ کومل اور اداکار سلمان پیرزادہ ہیرو ہیروئن تھے۔ کثیر لاگت سے بنائی جانے والی اس فلم کی نمائش 26 جون سن 1963 کو عید الفطر سے شروع ہوئی، مگر چند تکنیکی خامیوں کی وجہ سے فلم فلاپ ہو گئی۔ فردوس رقص میں بہت مہارت رکھتی تھیں۔ ان کے ڈانس کرنے کا انداز بھی بڑا دل فریب تھا اور اسی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی دوسری فلم خاندان تھی، جس کا ڈائریکٹر ریاض احمد تھے۔ اس میں فردوس کو ایک سپورٹنگ رول ملا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئیں، مگر بدقسمتی سے یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی۔ اس فلم میں محمد علی، بہار بیگم، حبیب، ہنا، نغمہ بیگم اور آغا تالش جیسے فنکار بھی شامل تھے۔ فردوس بیگم کی تیسری فلم میں خانہ تھی۔ یہ فلم بھی نقشب نے بنائی تھی، وہی اس کے فلم ساز و ہدایت کار تھے۔ اس میں نقشب نے فردوس کو لیڈ رول دیا۔ اس فلم میں حبیب، ہنا اور رخسانہ وغیرہ بھی تھے۔ فلم کے گانے ہٹ ہوئے مگر فلم فلاپ ہو گئی۔ فردوس کی لگاتار 3 فلموں کی بدترین ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ وہ لگن اور محنت سے اپنے کام میں جٹی رہیں۔ فلم میں خانہ 4 ستمبر سن 1964 کو ریلیز ہوئی تھی۔ فردوس بیگم نے اداکار اکمل کے ساتھ اپنے ابتدائی دور میں سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ان کی فلم ملنگی نے لاہور کے ایک سینما آڈین میں 2 بار گولڈن جوبلی مکمل کی تھی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس فلم نے کراچی کے لائٹ ہاؤس سینما میں سلور جوبلی کی اور یہ فلم کراچی سے بھی گولڈن جوبلی ہوئی تھی۔ فردوس کی ان 3 اردو فلموں کی ناکامی کے بعد ڈائریکٹر اے حمید نے انہیں ایک پنجابی فلم ملنگی کے لیے چنا۔ اس میں وہ اداکار علاؤالدین کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں، مگر یہ فلم بھی ان کے لیے سودمند ثابت نہ ہوئی۔ اسی ہفتے ان کی ایک اور اردو فلم غدار ریلیز ہوئی۔ اس میں بھی فردوس کو سائیڈ میں رکھا گیا، جبکہ سلونی اس فلم کی ہیروئن تھی اور ہیرو لالا سدھیر تھے۔ اس فلم نے کچھ کامیابی حاصل کی اور فردوس فلمی حلقوں میں اپنی جگہ بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے میں کسی فلم میں رانی کا پلہ بھاری ہوتا تھا تو کسی فلم میں شیری ان سے آگے ہوتی تھی۔ پھر بھی فردوس اپنے خوبصورت رقص کی وجہ سے کافی مقبول تھی اور بطور ہیروئن بھی کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ فردوس کی حیرت انگیز طور پر عروج پر پنجابی فلم ہیر رانجھا تھی، جس میں انہوں نے ہیر کا کردار نبھایا تھا اور اعجاز دورانی نے رانجھا کا۔ وارث شاہ کی اس فوک کہانی کے ڈائریکٹر مسعود پرویز تھے اور موسیقی خواجہ خورشید انور نے ترتیب دی تھی۔ ڈائیلاگ احمد راہی کی تھے۔
ये फिल्म 19 जून सन 1970 को रिलीज हुई और कराची और लाहौर के अलावा पाकिस्तान के तमाम शहरों में सुपरहिट रही। इस फिल्म में 13 गाने थे और हर गाने पर फिरदौस ने हैरत अंगेज तौर पर बहुत उम्दा और मुनफिद रक्स पेश किया। फिरदौस बेगम ने तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 130 पंजाबी, 20 उर्दू और 3 पश्तो फिल्में थीं। इनकी फिल्मों के गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। इनके अदा किए हुए मुकालमे मोहब्बत करने वालों के लिए हरफ आखिर थे। फिरदौस के चेहरे के उतार चढ़ाव और मुजस्सम सरापे के ज़ेरो-बम क़यामत से कम न थी और इनकी ताब लाना हर एक के बस की बात ना थी। फिल्म हीर रांझा पर इन्हें बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। फिल्म आंसू में इन्हें इसी अवार्ड से नवाजा गया और फिल्म ज़िद्दी के लिए भी इन्हें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में कितने चेहरे तरुआ गरूब हुए, मगर दिल पर नक्श हो जाने वालों की तादाद में सरे फहरिस्त नाम फिरदौस बेगम का है। इस कामयाब औरत और फनकारा के करियर की नाकामी की वजह भी एक औरत ही बनी। वो मलिका तरन्नुम नूरजहां थी। नूरजहां के शौहर एजाज दुरानी ने जब हीर रांझा में फिरदौस बेगम के साथ काम किया तो इनके हुस्न के असीर हो गए। फिरदौस बेगम मोहब्बत की दस्तक पर कभी दरवाज़ा बंद न रख पाती थी। जिंदगी से इनको नरमी की सजा मिली। नूरजहां ने इनकी किसी भी फिल्म में गाने से इनकार कर दिया। ये वो ज़माना था जब नूरजहां की आवाज़ फिल्मों की कामयाबी की ज़माना थी। फिल्म साज भी मादियत परस्त थे। उन्होंने भी अपनी तवज्जो का रुख बदल लिया और यूं तनज़्ज़ुली फिरदौस बेगम की कामयाबी का रास्ता खोटा करने लगी। इसके बाद फिरदौस बेगम के दिल में मुआशरे के लिए नफरत फिर से पलट आई। अज़ियत में वो मोड़ आया कि इन्होंने बेरहम और खुदगर्ज मुआशरे से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली। फिरदौस ने मलंगी फिल्म के हीरो अकमल से शादी की थी। ये शादी का बंधन जल्द ही टूट गया। अदाकार अकमल खान जवानी में ही इंतकाल कर गए। उनका असल नाम मोहम्मद आसिफ था और वो 11 जून सन 1968 में लाहौर में महज 37 साल के उम्र में दारे फ़ानी को कूच कर गए। फिरदौस बेगम के 2 बेटे और एक बेटी हैं जो इनके दूसरे शौहर से हैं। हमारे मुआशरे ने जिंदा औरत और इस अजीम फनकारा को गुमनामी में ऐसा दफन किया जिस पर यह गुमान होता है कि शायद अब वो हमारे दरमियान नहीं, मगर वो अपनी सितम ज़रीफ़ी का किस्सा कहें भी तो किससे कहें। यहाँ तो लोग रूही बानो जैसी फनकारा को भी इबरत का निशान बना देते हैं। फिरदौस बेगम ज़माने की इस सफाकी से वाकिफ़ थीं, इसलिए अपने लिए तन्हाई का कैद खाना मुंतखब किया। कई बरस गुजर गए। फिल्मी सनत उरूज ज़वाल के मराहिल से होकर नए दौर में दाखिल हो गई, लेकिन कोई ना जाने वो हसीना जिसकी आंखों के दिए तारीक दिलों की ज़रूरत बन जाते थे, वो आंखें कहाँ गई। जब फिरदौस बेगम का फ़नी अरूज ख़त्म हुआ तो वह ज़मीनी हक़ाइक़ को बर्दाश्त ना कर सकी और ज़िंदा रहते हुए भी फिल्मी मंजरनामे से दूर चली गई। मुआशरे से ताल्लुक़ तकरीबन ख़त्म कर लिया। इस अज़ियत से निकलने के लिए कई तरह के हीले किए। हर चंद के इनकी औलाद मौजूद थी, लेकिन मुआशी तौर पर भी आसूदा थी, मगर फिर भी खुद इख्तियार की हुई कैद तन्हाई भी इनके गम का मदावा ना कर सकी। गुजरा हुआ वक्त तो किसी सूरत भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन सरकार और समाज ऐसे फनकार को तन्हाई से निकाल सकते हैं। मगरिब और मगरबी सिनेमा के लिए आप जो भी सोचें, मगर उनके यहाँ सोफिया लॉरेन हो चाहे मेरिल स्ट्रिप, वो शबाब रुखसत हो जाने के बाद भी फिल्मी दुनिया की अहम शख्सियात रहीं और वहाँ के फिल्मसाजों ने इनसे काम लिया। न जाने फिरदौस बेगम ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा। जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरी दिन निछावर कर दिए, वो उनकी नज़रों से ओझल क्या हुई, किसी ने पलट कर ना पूछा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।